السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمین یا رب العالمین. تفسیر سورۃ الذاریات آیت نمبر 47 سے آخر السورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر انی لکم منہ نذیر مبین. اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور بلا شبہ ہم بہت وسعت والے ہیں، اور ہم نے زمین کو بچھایا تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہٰذا تم اللہ کی طرف دوڑو. بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بناؤ. بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے عالم علوی اور سفلی کی تخلیق کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے فرمایا ہے والسماء بنیناها، اور آسمانوں کو ہم نے ہی بنایا ہے، اسے ہم نے ایک محفوظ اور بلند چھت کے بنایا ہے، بِأَيْدٍ قوت کے ساتھ. ابن عباس، مجاہد اور کئی ایک ائمہ تفسیر کا یہی قول ہے کہ اس کے معنی ہے قوت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بلا شبہ ہم کو سب مقدور ہے، ہم نے اس کی حدود کو وسیع کر دیا اور اسے ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا ہے، حتیٰ کہ یہ اس طرح قائم دائم ہو گیا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے. کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس میں آج تک تخلیق اور توسیع کا عمل جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا. سب سے پہلے انسان کو ہی لیتے ہیں، اس کی نسل بڑھ رہی ہے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہی کائنات کا شاہکار ہے. پھر زمین کی پیداوار بھی اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے بڑھاتے جا رہے ہیں. اس آیت میں بالخصوص آسمان کا ذکر ہے اور آسمان کی پیدائش کا بھی یہی حال ہے. یہاں آسمان سے مراد پہلا آسمان یا کوئی خاص آسمان نہیں ہے، بلکہ یہاں سما سے مراد فضائے بسیط ہے، جبکہ اس آیت ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اس میں بھی سما سے مراد فضائے بسیط ہے جس میں لا تعداد مجمع النجوم اور کہکشائیں سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال کر ان کے علم کو ہر آن چیلنج کرتی ہیں. اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنسدان جوں پہلے سے زیادہ طاقتور اور جدید قسم کی دوربینیں ایجاد کر رہے ہیں، اس طرح اس بات کا بھی انکشاف ہو رہا ہے کہ کائنات میں ہر آن مزید وسعت پیدا ہو رہی ہے. سیاروں کے درمیانی فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں اور نئے اجرام بھی مشاہدے میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد ربانی ہے والارض فرشناها فنعم الماہدون، یعنی سطح زمین کو ہموار بنا دیا تاکہ لوگ اور دوسرے جانور آسانی سے اس پر چل پھر سکیں. پھر سطح زمین پر ایک زرخیز چھلکا چڑھا دیا جس میں روئیدگی کی قوت رکھ دی تاکہ زمین پر رہنے والوں کو غذا مہیا ہو سکے. زمین کو سورج سے اتنی دور رکھا
کہ زمین پر بسنے والے جاندار اس کی گرمی سے جل کر تباہ نہ ہو جائیں، اور نہ ہی اتنا زیادہ دور کر دیا کہ وہ سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں۔ نیز انسان کی جملہ ضروریات، خورد و نوش، لباس، مسکن اور مدفن، سب چیزوں کو زمین سے وابستہ کر دیا۔ اس طرح انسان اس قابل ہو گیا کہ کائنات کی اکثر چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کے ہر میدان میں ترقی کی منزلیں طے کر سکے اور قیامت تک اس زمین پر آباد رہ سکے۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ زوج کا معنی عربی لفظ عربی میں 3 معنوں میں آتا ہے۔ زوج کا معنی عربی لفظ میں 3 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1، متضاد اشیاء، دن اور رات، دھوپ اور سایہ، روشنی اور تاریکی، سیاہی اور سفیدی، خوشی اور رنج، خوشحالی اور تنگ دستی وغیرہ۔ اور نمبر 2، ہم مثل اشیاء کے لیے جیسے پاؤں کے دونوں جوتے ایک دوسرے کا زوج ہیں، اسی طرح ہر دور کے مشرک ایک دوسرے کا زوج ہیں، ایک ہی نوعیت کے مجرم ایک دوسرے کا زوج ہیں۔ نر و مادہ کے لیے مثلا خاوند بیوی کا زوج ہے، بیوی خاوند کا زوج ہے، ہر نر مادہ کا زوج ہے اور ہر مادہ نر کا زوج ہے۔ اور اس آیت میں غالباً اسی قسم کے زوج مراد ہیں، یعنی جوڑے۔ جانداروں میں ایک دوسرے کا زوج تو سب کے مشاہدے میں آ چکا ہے، اسی طرح نباتات میں بھی یہ سلسلہ قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو، اسی کی طرف لپکو، اور اپنے تمام امور و معاملات میں صرف اسی کی ذات پاک پر بھروسہ رکھو جس نے زمین اور آسمان بنائے اور جس نے جوڑے بنائے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بلا شبہ میں اس کی طرف سے تم کو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فرمایا ففروا الی اللہ۔ انہی مذکورہ اشیاء کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد تمہیں چاہیے کہ فوراً ان اشیاء کے خالق کی طرف رجوع کرو۔ کون سی اشیاء؟ یہی جو پہلے بیان ہوئی، زمین، آسمان اور جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین پھیلا دی، آسمان کو تمہارے اوپر چھت کے بنا دیا، تمہارے سروں پر چھت کے بنا دیا، اور بغیر ستونوں کے، بغیر کسی ٹیڑھے پن کے، بغیر کسی عیب کے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پھیلا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں کیا انسان کے مشاہدے میں نہیں آ رہی کہ ان اشیاء کا خالق کون ہے؟ تو جب ان اشیاء کا خالق، ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو پھیلانے والا اور ان کی حفاظت کرنے والا اور تمام کائنات میں جوڑے بنانے والا ہر چیز کے، تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر جو پھر بھی غور نہیں کرتے، معرفت اللہ پھر بھی ان کو نہیں آتی، پھر بھی نہیں سمجھتے، اور پھر بھی ان کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور صرف اسی کی طرف فرمایا اسی کی طرف رجوع کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ جب اتنی بڑی بڑی نشانیاں یہ تم دیکھ رہے ہو، نظام شمسی، نظام قمری، یہ سب چیزیں جب تم دیکھ رہے ہو، انسان کا انسان سے پیدا ہونا، یہ سمندروں میں موجیں اور اس کے اندر مچھیاں، اللہ اکبر، اتنی مخلوقات، یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے اور یہ درندے، یہ چرند، یہ پرند، اتنی مخلوق جب تم دیکھ رہے ہو کہ اس پر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پھر اسی خالق کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے لو لگانی چاہیے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دینی چاہیے، کیونکہ تخلیق، ملکیت اور تصرف سب کچھ کس کا ہے؟ اس اللہ رب العالمین کا، اور دوسرا کوئی اس میں حصے دار نہیں ہے۔
فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو بات یہ مشرکین آپ سے کہتے ہیں پہلے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آئے وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اتواصوا بہ، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ شریر و سرکش لوگ ہیں، یہ سرکش لوگ ہیں، ان کے دل یعنی سوچ اور فکر کا انداز ایک دوسرے کے مشابہ ہے، ان کے پچھلے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے اگلوں نے کہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فتولی عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیجئے، فما انت بملوم، سو آپ کو ہماری طرف سے ملامت نہیں ہوگی، یعنی اس کی وجہ سے ہم آپ کو ملامت نہیں کریں گے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہیں کہ نصیحت جو ہے وہ مومنوں کو نفع دیتی ہے، نصیحت سے صرف وہ دل ہی نفع حاصل کر سکتے ہیں جو ایمان سے لبریز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمائے یہ ساحر اور دیوانے کا جو لقب کفار مکہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے تو آپ اس لقب میں منفرد نہیں ہیں، آپ ہی کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ پہلی قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو انہی القاب سے نوازا تھا۔ کفار رسولوں کو ساحر تو اس لحاظ سے کہتے تھے کہ بعض کفار کے مطالبے پر اور بعض دفعہ مطالبے کے بغیر ان پیغمبروں سے ایسے واقعات کا ظہور یا صدور ہوتا تھا جو خرق عادت ہوتے تھے، جنہیں معجزات بھی کہا جاتا ہے۔ اور مجنون اس لحاظ سے کہتے تھے کہ پیغمبر جو دعوت پیش کرتا ہے وہ ساری قوم کے مزاج اور اعتقاد کے خلاف ہوتی تھی، اور رسول یہ دعوت پیش کر کے ساری قوم کی مخالفت مول لے لیتا تھا، اور یہی بات ان لوگوں کی نگاہ میں دیوانگی ہوتی تھی۔ فرمایا اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، ان کے اس کردار کے تسلسل سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم اپنے بعد میں آنے والی قوم کو یہ وصیت کر کے مرتی رہی، جو پہلی قومیں ہیں وہ اپنے بعد کے آنے والی قوموں کو یہ وصیت کر کے مرتی رہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم بھی اس کو ساحر اور مجنون ہی کہنا۔ بات یوں نہیں کہ ان قوموں کے درمیان کافی بعد زمانی یا مکانی پایا جاتا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسے سب کافروں میں چند باتیں قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں، اور وہ ہیں آبائی دین سے محبت، عصبیت، ہٹ دھرمی، اکڑ اور شریعت کی پابندیوں سے آزادی کی خواہش، جو انہیں اس بات پر مجبور کر دیتی ہیں کہ پیغمبروں کو ان القاب یا ان جیسے ملتے جلتے القابات سے پکار کر ان کا مذاق اڑائیں۔ اس سے ایک اور اہم بات کا پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور بدی، عدل اور ظلم سے متعلق جو محرکات نفس انسان میں بالطبع پائے جاتے ہیں وہ ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں، تبدیلی صرف واقعات میں ہوئی ہے۔ مثلا جو رقابت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی وہ آج بھی بھائیوں میں ویسے ہی پائی جاتی ہے، اگرچہ حالات اور واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر دور کے کافروں کا اپنے انبیاء سے مذاق و تمسخر اور القابات ایک ہی جیسے رہے ہیں، اگرچہ ان کے حالات و واقعات مختلف قسم کے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، پیغمبر یا داعی حق کے کرنے کا اصل کام یہ ہے
یا داعی حق کے کام کرنے کا داعی کو، پیغمبر کو یا داعی کو حق کے کام کرنے کا اصل کام یہ ہے، حق کے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام مسلسل پہنچاتے رہیں، خواہ ان کے سامنے مخالف یا ناقدر شناس ہی بیٹھے ہوں، مخالف یا ناقدر شناس ہی بیٹھے ہوں، جو قدر نہ کرتے ہوں، جو سمجھتے نہ ہوں، جو ہمیشہ انکار ہی کرتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں، جتنی بھی ان کو نصیحت کر لی جائے۔ فرمائے کہ داعی کو اور پیغمبر کو حق کے کام کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنا کام ہمیشہ پہنچاتا رہے، کسی کے منہ موڑنے سے چھپے نہیں، چپ نہ ہو، کسی کے کچھ کہنے سے، برا بلا کہنے سے، یا مولانا صاحب یا شیخ صاحب یا مولانی صاحبہ کہنے سے انسان کو اپنے اس نیکی کے کام کو، داعی کو، تبلیغ کے کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسانی معاشرے کے لاکھوں کروڑوں افراد میں وہ سعید روحیں کہاں ہیں جو اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہیں اور فقط دعوت کے پہنچنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 جنے بیٹھے ہوئے ہیں، دو شخص جو ہیں، 2 انسان جو ہیں، 2 یا 3 جو ہیں وہ منہ موڑ رہے ہیں اور آپ کے مخالف ہیں اور دین سننا نہیں چاہتے اور ان کے پاس دین کی قدر نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے ہم کو خاموش نہیں ہونا چاہیے اور ہم کو یہ کام، دین کا، تبلیغ کا کام، دعوے کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ کو نہیں معلوم ان 10 میں اور بھی کتنے ہیں جو اچھی روحیں ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور فقط دعوت کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی لوگ اس کی اصل دولت اور سرمایہ ہیں، انہی کی تلاش اس کا اصل کام ہے۔ ایسے ہی لوگ اس کا دست راست بننے اور اس کے ساتھ مصائب جھیلنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہیں اور سن کر فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کے نصیب میں مصائب جھیلنا، صبر کرنا بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہ یہ دین کا کام، دین کی تبلیغ سن کر، دین سن کر، دعوت توحید سن کر اپنی پیچھے شرک و بدعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، مصائب مشکلات کو وہ جھیلتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے 2 جنوں کے یا 5 جنوں کے ایک مجلس میں 5 جنوں کے مخالفوں کی پرواہ نہ کی اور دین کا کام کرتا رہا، دعوت توحید پہنچاتا رہا، اور جس میں سے 10 میں سے صرف 2 نے ہی سن لیا، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے سنانے والے کا بھی اور سننے والوں کا بھی، اور انہوں نے عمل کیا تو انشاءاللہ ہم کو ثواب ملے گا۔ اس لیے انسان کو جو بھی کچھ انسان علم حاصل کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علم جو ہے آگے پہنچائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو نصیحت کر رہے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جو ایمان نہیں لانا چاہتا، جس کا دل کالا ہے، جو توحید کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، جو اپنے باپ دادا کے مذہب پر پابند رہنا چاہتا ہے اور جو دلیل دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو ظاہر بات ہے آپ اس کو نصیحت کریں گے تو اس کو نصیحت نہیں ہوگی، کہ وہ عصبیت میں پڑا ہوا ہے اور وہ باپ دادا کے رسم و رواج کو اور مذہب کو ہی تھامے ہوئے ہے، اس واسطے ہٹ دھرمی کر رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں آ بھی رہا ہے لیکن وہ ہٹ دھرمی کر رہا ہے اور شریعت کی پابندیوں سے آزادی کا خواہش مند ہے۔ لیکن جو اچھی روحیں ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان میں چاہے وہ 2 ہی ہوں، وہ پتہ نہیں کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھایا ہوا تھا۔ جب آپ کی نصیحت، فصیحت اور دین کی تبلیغ اور توحید کی بات سنی تو سبحان اللہ ان کے دلوں میں گھر کر گئی اور انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کو جو ان کے رشتہ داروں یا ان کے پاس پڑوسیوں یا ان کے اصحاب نے ان کو تکلیفیں دینی شروع کی تو وہ اس کے اوپر بھی صبر کرتے رہے۔ تو اس میں داعی کو بھی ثواب ہے اور جو سن کر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ہے۔ تو اس واسطے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے دین کا کام کرنے والوں کو، داعی حق کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام میں صرف راہ
लिल्लाह लिवजहिल्लाह मैं ये काम कर रही हूँ। और इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अगर 10 में से एक ने भी सीधा रास्ता पकड़ लिया तो इंशाअल्लाह ये सारे 10 की 10 जो मुझे मुखालिफ नज़र आ रहे हैं, शायद इसमें से एक या दो ही अच्छे हों और मेरी बात को सुनकर चले जाएं और उस पर अमल कर लें और सीधे रास्ते पर लग जाएं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और मुझे अजर व सवाब की अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह मुझे अजर व सवाब से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आगे इरशाद रब्बानी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। यानी मैंने उन्हें इसलिए पैदा किया है ताकि उन्हें ये हुक्म दूं कि वे मेरी इबादत करें। मैंने उन्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि मैं उनका मोहताज हूँ। इल्ला लियअबुदून के माने ये हैं कि वो मेरी इबादत का इकरार करें, ख्वाह वो पसंदीदगी से या उसको नापसंद करते हुए, लेकिन वो मेरी इबादत का इकरार करें। सारी कायनात में जिन और इंसान ही तकालीफ शरइया की मुकल्लिफ मखलूक है। इनको मैंने दूसरों की बंदगी के लिए नहीं बल्कि अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनको दूसरों की बंदगी के लिए नहीं, दूसरों के आगे सर झुकाने के लिए नहीं, हाथ बांध कर खड़े होने के लिए दूसरों के आगे नहीं, सर झुकाने के लिए, सजदा करने के लिए। मेरी ज़ात सिर्फ मेरी ज़ात है। मैंने सबको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, इसलिए कि मैं ही उनका खालिक हूँ। अगर ये मुझे अपना खालिक तस्लीम करने के बावजूद बंदगी दूसरों की करने लगे तो उनकी हिमाकत की कोई हद है। और दूसरे जब वो खालिक ही नहीं तो उन्हें क्या हक पहुंचता है कि वो बंदगी के मुस्तहिक या माबूद बन बैठें। वाज़ेह रहे कि इबादत का मफ़हूम महज अरकान इस्लाम की बजा आवरी नहीं है, जैसा कि अवाम में मशहूर हो चुका है, बल्कि ग़ुलाम हर वक्त अपने मालिक का ग़ुलाम है। अगर मालिक ने कुछ कामों पर उसकी ड्यूटी लगा दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि मालिक उसे कोई दूसरा काम करने को नहीं कह सकता, या मुलाजिम ड्यूटी के तयशुदा काम के अलावा दूसरे काम से इनकार का हक रखता है। लिहाजा बंदा हर वक्त और हर हाल में अल्लाह का बंदा है और उसे हर वक्त और हर हाल में अल्लाह की इताअत और इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए। दौरे नबवी के अरब माशरे में ग़ुलाम रखने का रिवाज था और मालिक उनसे अपनी खिदमत ही नहीं लेते थे बल्कि उन्हें कमाई के लिए भेजते और उनकी कमाई खाते थे। कमाई करने के लिए भेजते और उनकी कमाई खाते थे। गोया गुलाम ही उनका सरमाया था। जिसके पास जितने ज़्यादा गुलाम होते उतना ही वो ज़्यादा मालदार समझा जाता था। मौजूदा दौर में इसकी मिसाल फैक्ट्री से दी जा सकती है। आज के दौर में इसकी मिसाल किसी फैक्ट्री से दी जा सकती है। एक फैक्ट्री में अगर 10 मुलाजिम हैं और दूसरी में 100 हैं तो 100 मुलाजिमों की फैक्ट्री का मालिक यकीनन ज़्यादा सरमाएदार और मालदार समझा जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम इंसान और जिन मेरे बंदे और ग़ुलाम हैं, लेकिन मैं उनकी कमाई नहीं खाता, ना ही मुझे उनकी हाजत है, बल्कि रिज़्क़ तो मैं खुद सबको दे रहा हूँ। मैं ले कैसे सकता हूँ? अल्लाह ताला के इस इरशाद से एक अहम नुक्ता मालूम होता है, जो ये है कि माबूद हकीकी की शान ये है, माबूद हकीकी की शान ये है कि वो रिज़्क़ देता है, लेता नहीं। जबकि दूसरे माबूद अपने इबादत गुजारों से रिज़्क़ और पैसे लेते हैं। अगर इबादत गुजार और मुरीद हजरात अपने नजराने और नियाज़ें देना बंद कर दें तो उनकी खुदाई एक दिन भी नहीं चल सकेगी। यही दलील उनके बातिल होने के लिए काफ़ी है। रही ये बात कि अल्लाह ताला ने अगर दूसरों को इबादत से मना किया है, यानी दूसरों की इबादत से मना किया है, तो अपनी इबादत का क्यों हुक्म दिया है? क्या उसे इसकी एहतियाज है? क्या वो ज़रूरतमंद है? तो उसका जवाब यह है कि उसे कोई एहतियाज नहीं, वो कोई ज़रूरतमंद नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो गनी है, वो बेनियाज है। किसी की इबादत करने या ना करने से ना उसका कुछ बिगड़ता है और ना ही संवरता है, बल्कि अल्लाह की इबादत करने और खालिक व मालिक का हक पहचानने में उनका, इंसानों का, लोगों का अपना ही भला है, जैसा कि बेशुमार आयात और अहादीस से वाज़ेह है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون۔ یہاں متین کے معنی کسی چیز کا اپنی ذات میں مضبوط ہونا اور اس میں صلابت کا پھیل جانا، اور حبل متین بمعنی مضبوط رسی کے ہیں، جو آپ نے پیچھے آپ نے پڑھا ہے حبل متین، بہرحال قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور وہ مضبوط رسی کے معنی میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے متین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ مضبوط اور غیر متزلزل ہے، جسے کوئی ہستی یا کوئی قوت اس کے مقام یا اس کے ارادے سے ہلا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ۔ کنویں وغیرہ سے پانی نکالنے والا ڈول یا بالٹی اگر خالی ہو تو اسے دلو کہتے ہیں، اور اگر بھرا ہوا ہو تو اسے ذنوب کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کی مخالفت کے لحاظ سے یہ مکے کے ظالم لوگ بھی اسی پستی تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کی بقا کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، جیسے ان جیسے اور ان سے پہلے کے ظالموں کا ہوا تھا، اور اب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، لہذا انہیں جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کے گناہوں سے بھرا ہوا ڈول ڈوب کے ہی رہے گا۔ اور فرمایا فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، یہ وعدے کا دن قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، ان کی موت کا دن بھی اور بدر کا دن بھی، جو دن بھی ہو ان کی تباہی بہرحال یقینی ہے۔ پھر معلوم نہیں یہ کس خوشی میں جلدی مچاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ حافظ امام ابن کثیر میں لکھتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں ان سے طالب رزق نہیں، اور نہ یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو کھانا کھلائیں، اللہ ہی تو رزق دینے والا اور زور آور مضبوط ہے۔ امام احمد نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے اس طرح پڑھائی تھی، انی انا الرزاق ذو القوة المتین، بلا شبہ میں ہی رزق دینے والا زور آور مضبوط ہوں۔ اسے امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا۔ آیت کریمہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، جو اس کی اطاعت کرے گا اسے وہ پوری جزا عطا فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا تو اسے وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے تمام حالات میں اس کی ذات پاک کے محتاج ہیں، کس لیے کہ وہ ان کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا سینہ مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرا فقر بھی دور نہیں کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے حسن غریب قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ ارشاد باری تعالیٰ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ پس کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی ان کے ساتھیوں کے عذاب کے حصے جیسا عذاب کا حصہ مقرر ہے، تو وہ جلدی مت مچائیں، جلدی نہ کریں، یقیناً وہ ہو کر رہے گا۔ اور آگے ارشاد ربانی فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورۃ الذاریات کی تفسیر مکمل ہو گئی، وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے عربی کے الفاظ میں یا اردو میں، اگر زیر زبر میں پیش میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ اس کو مجھ سے
مجھے نہ پکڑے اس غلطی پر اور مجھ کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے، اور اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔